اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے اور اس میں اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ رمضان دل کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، اور دل کی پاکیزگی کتنی ضروری ہے اس کا اندازہ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے کیجئے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اے اللہ، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب کو اٹھایا جائے گا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔ یعنی قیامت کے دن کسی شخص کو اس کے مال اور اولاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، البتہ جو قلب سلیم یعنی سلامت دل لے کر حاضر ہوا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا بھی فائدہ ہوگا اور اس کی نیک اولاد بھی اس کے کام آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کے لیے ان کاموں کا اہتمام کریں، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ ہر لمحے میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اگر نماز پنجگانہ کی عادت ہے تو اس کا ذوق و شوق مزید بڑھائیں، لیکن اگر خدا نخواستہ نمازوں کی پابندی نصیب نہیں تو پختہ نیت و بھرپور کوشش کریں کہ آئندہ کبھی بھی نماز نہ چھوٹے۔ جن حضرات پر زکوٰۃ فرض ہے وہ خوش دلی سے شرعی طریقے کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں، نیز اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ مال پیش کریں۔ خرچ کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ یعنی اور تم جو مال سود لینے کے لیے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ قرآن مجید ظاہری و باطنی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، پوری توجہ اور اعلیٰ ذوق کے ساتھ اسے سنیں، نیز قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے احکام پر عمل کی کوشش کریں۔ روزہ دلوں کو پاک کرنے اور پرہیزگار بنانے کے لیے فرض کیا گیا ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ پیٹ کے روزہ کے ساتھ ساتھ باقی اعضاء کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں، جھوٹ، بد نگاہی، فحاشی اور تمام بے مقصد کاموں سے اجتناب کریں۔ فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں روزہ کے آداب تحریر فرمائے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور خواہشات سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہر عضو کو شریعت کی خلاف ورزی سے بچانا چاہیے۔ پھر لکھا کہ مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اوصنی، آقا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، یعنی ایسی بات ارشاد فرمائیے جو میرے لیے دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احبس حواسک، اپنے حواس کو روکو، اپنی زبان، آنکھوں، کانوں اور ہاتھوں وغیرہ کو گناہوں سے محفوظ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو صبر اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تمام مسلمانوں بالخصوص اپنے رشتہ داروں، ملازمین اور دیگر تعلق والوں کی خیر خواہی کریں، علم دین حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں، دروس و خطابات سنیں، اور جو معلوم نہیں اسے پوچھنے میں کوئی عار محسوس نہ کریں۔